اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو دروشی سارے سنگی، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھو دروشی، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یہ سارے رل کے پڑھو، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا ابن عبد المطلب وإن اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم خلقا فإن اللہ تعالی جعلهم قبائلا فجعلنی فی خیرهم قبیلا وإن اللہ تعالی جعل بیوت وجعلنی فی خیرهم بیتا وخیرهم عصبا ونسبا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سارے پڑھو، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وانا الماقی الذي يمحو الله بي الكفر وانا العاشر الذي يؤشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ یا مصطفیٰ خیر برا تیرے جیا اونچا بولو، یا مصطفیٰ۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبر جبریل لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد ان ربی وربک یقول یا محمد لأجلک اسطح البطحا واموج الموجا وارفع السماء واجعل الثواب والعقاب۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کو پڑھو پڑھو، یا مصطفیٰ خیر الورا محمد ما خلقت الجنہ والنار ولولا محمد ما خلقت آدم ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب ثم كتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا
بولو بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد وینتظرونه یتذاکرون حتی اذا دنا منهم فسمع حدیثهم فقال بعضهم عجبا ان اللہ اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر فعیسیٰ روح اللہ وکلمته وقال آخر وعد مصطفیٰ اللہ تبارک وتعالی قال وخرج فسلم عليهم ثم قال قد سمعتكم وكلامكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وعد مصطفى الله تبارك وتعالى وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله يا مصطفى خیر الورا تیرے اچھا بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو لا أقعد عليه محافة قائما بين يدي ربي محافة أن يبعث بي إلى الجنة فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله تبارك وتعالى لي يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك يا مصطفى خير الورى تیرے اچھا بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا وانظر الیہا وانظر الى ما هو قائن الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمدو بمحمد ثم اخر له ساجدا فیقول اللہ لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل تسمع لک سل تو تالک اشفا تشفا لک یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کو بولو چا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا جتنیاں میں حدیثاں پڑھ بیٹھا ہوں نے
اگلے 6 گھنٹیاں میں بھی تمہیں کوئی نہیں سنایا اے حضور انہاں حدیثاں دا لبے لباب ہے اے تساں جٹ بندے ہو سادے سادے بندے ہو گرامراں تے عربیاں تے تشریحاں دی کہ تھے لوڑ ہے اے سوکھا میں گل کیتی ہے انہاں ساریاں حدیثاں دا مطلب ہے آمنہ دے لال دے نال دا کوئی نہیں اچھا بولو آمنہ دے لال دے نال دا اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے نام دے نال دا جیڑا بندہ ہوئے گا ان بھی جنت بار دے حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نام محمد رکھ دے باپ بھی جنتی ہے بیٹا بھی جنتی ہے اللہ کی عزت کی قسم انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور پر نور سے سنا یوغب و عبدان بین ید اللہ تبارک و تعالی ویامر اللہ بما الى الجنہ ویقولان ربنا بمستعلنا الجنہ ولم نعمل عملا یجازنا الجنہ فیقول اللہ تعالی ادخل الجنہ انی علیت علی نفسی ان لا يدخل النار من اسمه احمد ولا محمد یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اچھا بولو یا مصطفیٰ اے جٹ بندے ہو تو میں بجلیوں اور مائکوں کو میں نہیں دیکھتا ہوں بجلی آئے جائے ذکر یار دا ہونا چاہیے جدوں بجلی نہیں سی ادوں بھی ذکر ہوندہ رہے نہیں اور ادوں چنگا ہوندہ سی بتیاں جل رہی ہوتی تھی لالٹینیں جل رہی ہوتی تھی بندے کہہ رہے ہوتے تھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبره فتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرآن عالم فأعطاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد يا مصطفى خير الورى سارے بولو آمنہ دے لال دا کوئی رسولاں وچ بھی کوئی نبیاں وچ بھی کوئی ملائکہ وچ بھی کوئی نسل آدم میں بھی کوئی جیسے خدا ایک ہے بے مثل ہے بے مثال ہے بالکل ویسے ہی مصطفی میں مصطفیٰ ایک ہے بے مثل ہے بے مثال سارے بولو تو قبلہ حضور دے نال دا کوئی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے مصطفیٰ کی خوشبو جیسی خوشبو ہی نہیں سنی ہم نے مصطفیٰ کی ہتھیلی جیسی ہتھیلی نہیں دیکھی تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سونا جدوں گھر جلوہ گر ہوندہ سی امامہ اپنا کھولتے تھے زلفوں کو جھٹکا دیتے تھے سو رب دی مدینے دیاں پہاڑیاں بھی خوشبوئے مصطفیٰ نال معطر ہو جاتے اور ایک رات کو سوئی لے کر بی بی عائشہ صدیقہ کچھ سی رہی تھی قالت کنتو غیتو بالسار وسقطت الابراتو فطلبتها ولم اقدر علیہ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرتی ثم تبسما او حضور نبی پاک بارسن میں کپڑا سندھی پیسیاں سوئی میں تھو ڈگ گئی میں ہاتھ مار کے ٹونڈ رہی سیاں دیوا وانل بجھ گیا نیرے وچ میں لبدا نہیں سی سوئی اتنے وچ سونا داخل ہویا ہے مسکرایا ہے فتبینت العبرت بشعاع وجہ رسول اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سارے بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے ایک قیامت کے دن معلوم ہوگا ساری خدائی ساری خدائی ساری خدائی ساری خدائی حضرت آدم کے پاس پھر حضرت نوح کے پاس پھر حضرت ابراہیم کے پاس پھر حضرت موسیٰ کے پاس پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ہر ایک کہے گا
اذهبوا الى غیری کہ اور پلے جاؤ میرے کولوں گل نہیں ہوندی. حضور فرماتے ہیں ثم یاتوننی پھر ساری آدم کی نسل میرے پاس آئے گی اور مجھ سے کہے گی اشفع لنا الی ربک یا رسول اللہ رب سے بات کیجئے ہمیں بخشوائیے. سارے کہیں گے اگاں جاؤ اگاں جاؤ. آمنہ کا لال فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. ہاتھ ہین کر کے بولو تیرے جیا بولو تیرے جیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹا چاند اشارے سے ہو جا. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ارے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. یا مصطفیٰ خیر ورا تیرے پھر بولو تیرے جیا. او میاں اچھا بولو میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. مردے جلا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ عطا فرماؤ. حضور نے دے دیتیاں 8 کھجوریں. اچھا بولو کتنیاں کھجوراں؟ سارے بولو کتنیاں؟ اے انگلیاں تے گن کے دسو کتنی دیر لگ دی. 1 2 3 4 5 6 7 8 کھجوراں ایڈی جی تھیلی. حدیث بخاری میں. اچھا بولو کیڑی کتاب میں؟ سیدھے سادے بندے ہو میری کوشش ہے تواڈے دلاں وچ عشق رسول آ جائے. نہ علماں وچ پسا ملاں کوئی یار دی گل سنا ملاں نہ لمے پینڈے پا ملاں. گل عشق دی ہونی چاہیے. بیڑا حضرت جی علماں نال نہیں عشقاں نال پا. اے صحابہ کرام نہ صرف پڑھی تو نہ ناو پڑھی تو نہ بلاغت پڑھی تو نہ فقہ پڑھی. بس وہ ایک سورت نو پڑھ دے رہے ہیں. وہ سورت خدا دے یار دی. وہ ایک ہی گل جان دے سن انہیں جانا تے انہیں مانا. اور مصطفیٰ کریم تے بالکل اور دوجی کوئی گل ہی نہیں. واکسنو من کلم ترکت تو ہی نہیں. واجملو من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کا انگا قد خلقت کما تشاؤ. یہی ترجمہ ہے یا مصطفیٰ. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوراں دے دیتیاں پائی جی 8. کتنیاں؟ پھر بولو 8 کھجوراں دے دیتیاں. حضور نے انہاں اتنی جی بنا کے نہ تھیلی چمڑے دی وہ دے وچ پا لئی. حضرت انس بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیڑا بندہ آ کے مینوں بھوک لگی ہے وچوں کڈن کھجوراں دے دے.
انہاں کھجوراں جنگاں ہون جناب غزوے ہون صحابہ کرام آکھن کچھ ہے ہی کٹ کٹ پوری جماعت نو کھلائی جاؤں مدینے وچ بندے آکھن کچھ ہے ہی کٹ کٹ کھلائی جاؤں قبلہ سال گزرے 26 سال کتنے گزرے اچھا بولو جے بہاری بھی جی حدیث نہ ہوئے میری تون وڈ دیو سال کتنے گزرے تے کھجوراں نکلیاں نے او دے وچوں 1500 من اچھا بولو کتنیاں سائیاں کتنیاں رکھیاں سن تے وچوں کتنیاں نکلیاں سائیاں کتنیاں دیتیاں وچوں کتنیاں نکلیاں تے 26 سال تک بندے کھاندے رہے تو حضرت عثمان غنی کے شہادت کے ایام میں وہ تھیلی ان سے گم ہو گئی وہ تھیلی لک نالوں نہ بدی ہوندی سی کتے اے جدوں پھر معاملہ مدینہ شریف میں وہ جب معاملہ ہوا ہر طرف کچھ تو خون کی ندی بہی تو اس وقت وہ تھیلی اس اوپر تابڑ حالت میں غائب ہو گئی گم ہو گئی لک نال بدی ہوئے ایک بندہ آیا حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے مسیتی میں تو ایک بندے نے گل سنی کوئی ابو ہریرہ کو تھیلی ہے تو او دے وچوں کٹ کٹ کھلائی جاندے نے کھجوراں مکدیاں ہی نہیں تو انہیں سمجھا کوئی تھیلی بڑی ساری ہونی ہے تو وہ آیا مسجد میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے ستون دے نال اس بندے آن کے آگیا ابو ہریرہ کون ہے آپ نے فرمایا میں اگے کھجوراں تساں ونڈ دے ہو انہیں آگیا ہاں انہیں کہا وہ تھیلی دی زیارت کرا دے ہوگے جے دے وچ کھجوراں نے انہیں ہے لک دی تالوں کھول کے انہیں کہا ہے اے تھیلی ہے اے دے وچوں کھجوراں اتنیاں کیویں نکل آئیاں انہاں کیا گل ساری سرکار سارے بولو وہ دیوانیاں حضور دے نال دا کوئی نہیں حضور دے نال دا رب کعبہ کی قسم اکھ نکل گئی تے صحابی آیا تے وہ تھکاں نال بھی اکھاں ٹھیک ہویاں کدی او بے تھکاں نال تے نہیں ہویاں پر تھک ہے کدا اے تے دسو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں اے تو رب نو پوچھو نا حضور نو ہی ساریاں شاناں کیوں دئی جاندا ہے اے وابی پرا جڑے ساڈا متھا ساڈے نال مار دے نے پہلے اللہ نال گل تے کر لین اللہ نو پوچھن بھئی زمین ساری پلیت تھی محبوب کے قدم سے پاک کیوں کی ہے مسجد کیوں بنائی ہے طہور کیوں کیا ہے اس کو اے پھر پوچھیں کہ سارے نبیوں کا امام محبوب کو ہی کیوں بنایا ہے پھر پوچھیں رحمت للعالمین کی پوسٹ بھی محبوب کے پاس شفیع المذنبین کی پوسٹ بھی محبوب کے پاس عرش کے پائے پر بھی نام محبوب کا جنت کے در و دیوار پہ بھی نام محبوب کا اور جنت کے اندر درختوں پر بھی نام محبوب کا اس کی ٹہنیوں پر بھی نام محبوب کا اگے جڑا پھل لگے پھلاں تے بھی نام محبوب دا جنتیاں پردیاں تے بھی نام محبوب دا جنتیاں حوراں دیاں اکھاں وچ بھی نام محبوب دا تے جنتیاں غلماناں دیاں سینیاں تے بھی نام محبوب دا تے فرشتیاں دیاں متھیاں تے بھی نام محبوب دا اور آسمان دے چپے چپے تے بھی نام محبوب دا جے ہے کسی دی ہمت تے پوچھے اتنا چنگا محبوب انہوں کیوں لگدا ہے اگوں جواب ایک ہی آئے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا پھر بولو تیرے جیا تو دیوانے ہو آمنہ دے لال دے نال دا کوئی پھر بولو آمنہ دے لال دا کوئی نال دا کوئی اے بخاری دی دوسری حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میں نو لگی بھوک بہت زیادہ تے میں کھلو گیا راہ وچ کھلوتا ہوں جتوں بندے لنگ دے سن میری نیت ایسی بھئی تو بندے لنگن گے تو میں کسی نو سلام دعا کراں گا تو کوئی تو ہوئے گا جڑا میں نو کہے گا چلو نال تینوں کچھ کھلا پلا دے ماں آدھن میں بہ گیا ایک رستے وچ اتنے وچ ایک گزرنے والا کون سیدنا ابو بکر صدیق وہ گزرے تو میں کھلو گیا اٹھ کے میں کہا ذرا گل سنے ہیں میری وہ رک گئے میں کہا ہے فلانی آیت دا مطلب میں نو دس دیو تو آپ فرما دیں ابو ہریرہ میں نو آیت دا مطلب پتہ سی اے نہیں کہ میں نو آیت دا معنی نہیں سی پتا مطلب میں نو پتہ سی میری نیت یہ سی کہ جدوں گل بات چلے گی تو پھر گلاں مجھے پوچھن گے کچھ کھانا ہی تے نال لے چلن گے تو میں نو بھوک لگی سی کتنے دنوں دا میں بھوکا تھا اب میں اتنے ہوں کھلو گیا حضرت ابو ہریرہ آئے تو میں حضرت ابو بکر صدیق آئے میں انہوں نے سلام کیتا آیت دا مطلب پوچھیا انہاں چپ کر کے آیت دا معنی دسیا ہے اور میں نو نہ پوچھیا کچھ کھانا ہی چپ کر کے ٹر گئے پھر تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فاروق آئے
مرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی میں نے پوچھا، سوال کیا عن الآیا، ایک آیا کے متعلق، میں کہا ذرا تشریح کرو نا، انہاں تشریح کی تھی، فرمایا ترجمہ میں نے بھی جزاک اللہ، ترجمہ مجھے پتا تھا، معنی میں جانتا تھا، لیکن میرا مطلب یہی تھا پوچھنے کا کہ چلو گلاں وچ مینوں کہن گے ہاں بھائی سنا اور حال وال ٹھیک ہے، آ تینوں کچھ کھواواں پواواں، بندے پوچھتے ہی نے نا بھائی کچھ کھانا جے آؤ تہاڈی کوئی خدمت کر دے بھی ہے۔ تو انہاں کہا بھائی حضرت عمر نے بھی میرا حال وال پوچھے ہے اور آیت دا منع دس کے نکل دے ہوئے، انہاں بھی میں نے نہ کیا کچھ کھانا پینا ہی، تو میں ہن پریشان کہ ابو بکر بھی گزر گئے تو عمر بھی گزر گئے، بھوک میری اتھے دی اتھے ہی ہے، کہندے نے اتنے چ میں کھلوتا ہویا دیکھدا تے اتنے وچ آمنہ دا لال آ گیا۔ سرکار آئے میں اگاں ودیاں، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آیت دا ایک مطلب، آپ نے فرمایا چھڈ آیت نو، آ تینوں کچھ کھوائی ہے یا مصطفیٰ خیر تیرے جیا، زور دا بولو تیرے اور بھائیے حضور دا اپنا فرمان ہے، نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، قالوا یا رسول اللہ انکا تواصلو، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لستو مثلکم انی اطعم و اسکا یا مصطفیٰ خیر تیرے جیا۔ اوے آمنہ دے لال دا اپنا فرمان ہے کہ محبوب خدا دے نال دا کوئی دوجہ ہے ہی، پھر بولو کوئی دوجہ ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرما رہے ہیں، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی۔ بولو حضور دے نال دا کوئی، جدوں حضور دے نال دا کوئی نہیں تے ایک گل ضرور ہے، وہ اے کہ ایڈا لجپال تے ایڈا سونا تے ایڈا پیارا نبی اللہ نے سنتا فرمایا ہے، تو اس نبی دی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ ہینج کر کے دسو، گلاں مننی چاہیے کہ تو پھر اساں اتنیاں شانہ سنیاں، اے میں تقریباً ادھے گھنٹے وچ تواڈے سامنے اللہ دی قسمیں کوئی 16 گھنٹیاں دے برابر حدیثاں پڑھ دیتی ہیں، اور ترجمہ ساریاں دے کراں تو صبح دی اذان ہو جائے، اور ترجمہ حضور کی شفاعت کے بارے میں بھی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، حضور کی عزت و مرتبے کے بارے میں پڑھی ہیں۔ ان حدیثاں دا معنی ہے حضور نے فرمایا میرے نال دا نہ پہلیاں وچے نہ میرے نال دا پچھلیاں وچے، قیامت دے دڑے قبر وچوں اٹھاں گا بھی میں، اگے اگے چلاں گا بھی میں، خطاب قیامت دے دڑے کراں گا بھی میں، اپنی امت نو بخشواواں گا بھی میں، اپنی امت نو خوشخبری سناواں گا بھی میں، عزت دیاں چابیاں اس روز میرے ہاتھ وچ ہون گیاں، جنت دیاں چابیاں میرے ہاتھ وچ ہون گیاں، اللہ دی نگاہ وچ میرے نال دی عزت والا کوئی نہیں، 1000 سونے میرا تواب قیامت لے جڑے کرنگے، اور حضور نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پر بھی میں ہوں گا، پل صراط پر بھی میں ہوں گا، اور میزان پر بھی میں ہوں گا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اپنے رب کو تمہارے معاملے میں منوانے والا بھی میں ہوں گا، جنت کا بوا گھٹانے والا بھی میں ہوں گا، اللہ استقبال کرنے کے لیے خود دروازہ جنت پر جس کے لیے چلا آئے گا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اے انہاں حدیثاں دا سرسری ترجمہ میں پیش کر رہے ہیں، ہن دسو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ بھئی قیامت والے دیہڑے یارو جیڑا سانو ساریاں نو بخشوا لوے، حضور دے نال دا کوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمنا فرمائیں وہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی ہے۔ وہ دیوانیوں حضور دے نال دا کوئی نہیں، تو ویلا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس دنیا وچ فوت ہون تو پہلے اپنے آقا دے رنگ وچ رنگ لاؤ، اپنے آپ رنگ ہو گئی کہ نہیں؟ بولو
یعنی اے جڑا اساں ذکر سنے ہیں جڑیاں گلاں سنیاں نے اے حضور دی شان ہے اے حضور دی نری اتنی نہیں شان اجے اور ہے کرما لے ہوئے ایک قطرہ بھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی ایک قطرہ بھی میں نے نہیں بیان کیا ایک قطرہ بھی سمندر مصطفیٰ کی شان کے باقی ہیں جن تک عقل کی رسائی ہی نہیں ہے اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے اور حوریں اور غلمان یہ سارے کٹھے ہو جان اور یہ لکھنا شروع کر دیں درخت سارے کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے صرف رسول اللہ کی ظلم کے کنڈل کی تعریف لکھیں قیامت آ جائے گی ظلم کی کنڈل کی تعریف نہیں لکھ سکتے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقل انسانی سے ماورا ہے درجہ مصطفیٰ عقل انسانی سے ماورا ہے مقام مصطفیٰ عقل انسانی سے بلند و بالا ہے مقام مصطفیٰ نبیوں میں بھی رسول کی شان کو کوئی نہیں جانتا مصطفیٰ کی شان کو صرف ایک جانتا ہے جسے خدا کہتے ہیں لبیک 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 اتنی عزت و عظمت والے رسول کی پیروی کرنی چاہیے کہ اے میں نے پورا زور مارا ہے حضور کی شان آپ کے سامنے پیش کرنے کی تو جتنا میرے زور ہے میں تو اتنا ہی بیان کروں جتنی میرے بچ طاقت ہے روزانہ 5-6 جگہ بیان کر کے میری طاقت ہی بالکل ایک انسان ہوں میں مشین نہیں تو مشین بھی تھک جاندی ہے انہوں میں آرام کرنے دی کوئی ضرورت ہوندی ہے کہ نہیں تو میں تو پھر انسان ہوں تو میں زور مار رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں دیوانے تو تم یہ سمجھو صرف شان اتنی ہے وہ تو ابو بکر پاک نہیں سمجھ سکتے میں کتا کتوں آ گیا ایک مولا علی جو جنا باب مدینہ العلم جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت جس کا نام لینا عبادت اور جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اونا مدینہ العلم والی باب ہوا مولا علی سے کسی نے پوچھا دسو جی علی جی شان رسول اللہ دی کی ہے انہاں کیا چپ کر کے بہ جا لم مرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ ایک ہی جملہ کو مانگا مصطفیٰ جیسا نہ پہلوں میں ہے نہ پچھلوں میں ہے اچھا بولو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہاتھ نب کے رسول اللہ نے پوچھا حضور نے فرمایا اتعرفنی ابو بکر اتعرفنی یا ابا بکر ابو بکر تو میں نے پہچان دے میں کون ہاں انہوں نے کہا انت محمد رسول اللہ ہے وابن عبداللہ ہے آپ عبداللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے رسول ہو حضور نے فرمایا صرف گل اتنی نہیں گل اگے دی بھی ہے عرض کی تھی سونیاں جان تیرے قدمہ تے قربان کرا اگلی کے لیے گل ہے فرمایا جان دے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو میں تو تواڑیاں عقلاں دے مطابق گل کی تھی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اور وہ جو معراج کی رات کو مصطفیٰ کریم واپس لوٹ کر آئے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو اللہ کے ہو جائے او فرمایا ابو بکر کے پوچھنا ہے انظر الیہ مینو ویکھ لے من رانی فقد را الحق جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس نے اللہ کا جمال دیکھ لیا بولو لبیک 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 شانہ بیان کرنے دا میرا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کرو تساں سارے ایڈیاں شانہ آلے محبوب دے ہوندیاں سندیاں اساں اغیار دی پیروی کرائیں چنگا لگ دے اچھا بولو رنگ بھی ساڑا حضور اللہ ہونا چاہیے کہ نہیں دل نہ لگے تساں بچو کوئی بھی گستاخ نہیں بیٹھے سارے عاشق بیٹھے ٹائم کی ہوئے 11:45 کتنے بجے محفل شروع ہوئی جی اے محفل یار شروع کتنے بجے ہوئی 8:30-9 بجے 8:30-9 تو لے کے ہون تک جڑا بندہ بیٹھے ہے بغیر عشق کیوں بیٹھے
مغفرت تواڈی اتنی دیر نال ہی ہو جانی، لیکن بچیو اکے وفا، اکے تواڈے وچ کوئی بندہ بھی گستاخ نہیں، الحمدللہ عاشق لوگوں محبت والے ہو، کسی وچ تھوڑا کسی وچ زیادہ، عاشق ساری یہ نہیں کہ جڑے مینوں پیسے دین وہ عاشق نے، عاشق وہ بھی ہو سکتا ہے جڑا جتیاں چ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ وادو عاشق ہو، اے اللہ دی قسم چاہ کے میں آگا، اے ضروری تو نہیں نا مثال کے طور پر جدے کو پیسہ نہیں ہے کیا وہ عاشق نہیں؟ اور مدینہ شریف سے ایک بڑھڑی نا مائی، بڑھڑی مائی درود بھی پڑھے سیدھا سادہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی، سیدھی سادی بالکل سادی جی بڑھڑی، تو نال ایک بہت بڑے عالم فاضل بیٹھے ہوئے درود بھی پڑھا، وہ اوکھے اوکھے لفظاں نال پڑھا، السلام علیکم یا من خیرہ اللہ و یا من اختارہ اللہ، انہیں عام سنگیت نہیں نہ پڑھ سکتے، اوکھے اوکھے لفظ، تو وہ بڑھڑی نے غور کی تھی بھئی یہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہے، تو یہ ہنجی کر کے سلام آکھو تو تاں سن دیں سائیں، وہ سادی جی نا، انہیں کہا وہ میرے کو تو یہ لفظ نہیں ادا ہوں دے، تو اس رونا شروع کر دیا حضور میں نے تو یہی پتہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے تو یہی پتہ ہے میرے سنیا یہ جڑے مولوی صاحب پہ آدھے نے سنیا یہ تو میرے کو لفظ ہی کو نہیں، تو تساں تو پھر ادھے لی توجہ کرو گے، یہ خیال آیا تو رونا شروع ہوئی، روندیاں روندیاں بڑھڑی اٹھی سہ گئی، بس سکی قسمت جاگی سائیں آگئی، سائیں نے خواب زیارت کرائی، سائیں نے فرمایا روئی کیوں؟ انہیں کیا سنیا میرے تے من وچ خیال آیا بھی اوکھے اوکھے لفظاں نال درود پڑھو تاں سن دے ہو، فرمایا کملیے اے دیاں اوکھیاں لفظاں تو پہلے میں تیرا سنے ہیں کہ عشق کی دلیل یہ نہیں ہے کہ جڑا بندہ اٹھ کے میں نے کوئی 1000 روپیہ پڑھا دے میں آخا بھائی دیکھے ماشاءاللہ بہت بڑا عاشق ہے بہت بڑا، اور دیوانے ہیں ممکن بات ہے جس کے پاس کھانے کو بھی روٹی نہ ہو وہ سب سے آگے نکل جائے، یہ اللہ نو پتا ہے، یہ کنو پتا ہے؟ تو حضور نو بھی پتا ہے بھئی کون میرا عاشق ہے، کتھے میرا عاشق ہے، قرآن شریف دیاں 3 سپاریاں دی میں نے قسم ہے حضور نے فرمایا اندروں کمرے چو نکلے ایک ہاتھ وچ بھی کتاب تو دوسرے ہاتھ وچ بھی کتاب، حضور نے دونوں کتاباں ہاتھاں وچ کتاباں، حضور نے فرمایا اے جڑی سجے ہاتھ میں پھڑی ہوئی نا اے دے وچ جنتیاں دے نام نے، انہاں دے پیو دا بھی نام ہے، انہاں دے دادے دا بھی نام ہے، انہاں دے قبیلے دا بھی نام ہے، تے انہاں دے خطے دا بھی نام ہے، تے اے جڑی میری کھبے ہاتھ وچ ہے اے دے وچ جنمیاں دے نام، انہاں دے پیواں دے نام، انہاں دے دادیاں دے نام، انہاں دے قبیلیاں دے نام، فرمایا میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں، اور آگے ان میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی، گویا جتنے جنتی ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں، تو دوستگیاں دا علم بھی مصطفیٰ کے پاس موجود ہے، حضور نو خبر ہے کیڑا عاشق ہے کیڑا نہیں، لیکن اتنا ہمیں اندازہ ہے کہ محبت سب میں ہے، کسی میں تھوڑی ہے کسی میں زیادہ ہے، اگلی گل حضور جان دے نے کدے وچ چوکھی ہے تے کدے وچ تھوڑی ہے، محبت اساں ساریاں نو وعدہ کرو تساں صرف حضور پاک نال وفا کرو، اچھا وفا کے وفا ہوں میں آکھا تو حضور نال وفا یہ ہے کہ تسی جناب اٹھ کے نہ نعریاں تے نعرے مارو، یہ بھی ایک محبت دا رنگ ہے، یہ محبت دا کی ہے رنگ ہے، اصلی وفا حضور پاک نال یہ ہے کہ تساں نماز پڑھو، اصلی وفا حضور پاک نال یہ ہے بھئی سائیاں فرمایا حرام مال نہ کھاؤ، کہ نہ کھاؤ، تے یہ وفا ہے بھئی تساں اپنے آقا و مولا دی گل سنو، کسی دے مال تے نظر اچھا بولو، تے سائیاں فرمایا بھئی تساں آپس وچ حسد بھی نہ کرو، یہ سائیاں دیاں گلاں نے جی، یہ میریاں گلاں نہیں، یہ گلاں کے دیاں نے سرکاراں دیاں، اچھا بولو، تے کیڑا کیڑا سنگی ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا میرے نال تعاون اس مسئلے چ کرے گا اور کہے گا کہ ساں یہ گلاں مناں گے، حسد بھی ایک دوجے نال، تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کی قسم جس کے دل میں تکبر ہوگا، میرے رب کی قسم وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، اور حضور نے فرمایا میرے رب کی قسم جس کے دل میں عاجزی ہوگی اس کا دوزخ میں کچھ کام نہیں ہے، میرا رب اس کو جنت میں مقام عطا کرے، وعدہ کرو عاجزی کریں گے، ایک دوسرے نو تک تک کے خوش ہوواں گے اور آرام نہیں کھانا، تے آخری گل سن لو
حضور نے ایک دن ہنج کیتا ادھر میرے حال تکو بیٹھنا بیٹا ادھر دیکھو میرے حال انج 2 انگلیاں کیتیاں سائیاں ارشاد فرمایا ادھر میرے حال تکو حضور نے انج 2 انگلیاں کر کے پتہ ہے کہ فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ کو میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ادھر سنو منڈیو میں تے یتیم دی کفالت کرنا لا آپس میں اسی قیامت لے دڑے اتنے نزدیک ہوانگے جس طرح ہے 2 انگلیاں اور حضور نے فرمایا ایک گل اور سن لو حضور نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنا لا تے درود میرے دے پڑھنا لا کہ پڑھنا لا وہ یار انہوں غور نہ کر دے پہ غور کرو انہوں پیسے دینے شروع کر دیتے ہیں اٹھ کے کرما لو گل تو سن لو آؤ پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جانا ہے حضور نے فرمایا بھئی درود پڑھنے والا تو یتیم دی کفالت کرنے والا میرے نال انج ہون گے پیچھے ہونا یار سنن دینا درود شریف پڑھنے والا غریب نواز تے یتیمہ دی مدد کفالت کرنے والا سائیاں فرمایا میرے نال انج ہوئے گا جنہیں 2 انگلیاں یعنی سائیاں نال ہوئے گا تے ایک دوسرے نو کتا بلا کھوتا کوڑا نہ آکھو ایک دوسرے نال محبت کرو ایک دوسرے نو ذرا مہربانی کرو کافر بھی نہ آکھیا کرو ہاں ایک دوسرے نو ذلیل نہ کرو جو کسی کو ذلیل کرے گا اللہ پھر اس کی ذلت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی آپ اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت سے پیش آئیں سائیاں فرمایا اگر کسی دی بیوی کو غلطی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی نو معاف کر دے وے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم قیامت کے دن اللہ اسے معاف کر دے کتنا سکون ہو جائے گا انہاں گلاں نال اے پھر وفا کرو گے حضور نال اے گلاں منو گے تے ہن اٹھنا نہیں دوڑنا نہیں پیچھے محفل جاری جے ہیں جی یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے یہاں شفا رکھ دے مجد لاتے جائیں گے دوستو رستہ چھوڑ دیو قبلہ حضور میں جان دیو برائے مہربانی رستہ چھوڑ دیو یار مہمان دی قدر کرو قبلہ حضور نے جانا ہے بڑی مہربانی انتظامیہ جتنی ہی انتظامیہ میں